السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، امید کرتا ہوں رمضان المبارک عبادات میں گزر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج میں تیسرے سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تیسرے سپارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کے حصے میں 3 باتیں ہیں: 2 بڑی آیات، 2 نبیوں کے قصے، صدقے اور سود کے متعلق احکامات۔ تیسرے سپارے کا آغاز ان خصائص کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو قیادت عطا کی گئی، کسی کو سیادت عطا کی گئی، کسی کے ساتھ بلا واسطہ ہم کلامی کی گئی، کسی کو معجزات عطا کیے گئے۔ اور ان خصائص کی وجہ سے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چند خصوصیات، چند امتیازات کی وجہ سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح آپ کی امت محمدیہ کو دیگر تمام نبیوں کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسرے سپارے میں جہاں پر انبیاء کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے، وہیں پر آگے ایک بڑی آیت کا ذکر ہے۔ ایک بڑی آیت ذکر کی گئی ہے کہ جس میں 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں اور 17 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ کہیں پر صراحتاً ہے اور کہیں پر کنایتاً ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، جس میں تجارت اور قرض کے متعلق احکامات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے، اس میں لین دین کیسا ہو، آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو اس کے لیے معاملات اور لین دین کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2 نبیوں کے قصے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کا نمرود کے ساتھ مباحثہ، اور آپ کا احیاء موتیٰ کے متعلق جو اللہ رب العزت سے دعا کرنا اور اس پر مشاہدہ کرنا۔ اور اس طرح دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ آپ ایک ویران بستی سے گزر رہے تھے، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیسے اللہ رب العزت قیامت کے روز اس بستی کو زندہ کریں گے، تو ان پر 100 سال تک موت کو طاری کر دیا، پھر ان کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر صدقے اور سود کے متعلق احکامات۔ صدقے سے بظاہر مال گھٹ جاتا ہے، سود سے بظاہر مال بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے جبکہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ صدقے میں پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، نیک جذبہ ہوتا ہے، نیک دلی ہوتی ہے، جبکہ سود میں وہ ہمیشہ حسد، بغض اور دوسرے کے ساتھ عداوت ہی ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ اور سود کے متعلق اللہ سود خور کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول وہ کھلا جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنی وعیدیں آئی ہیں ان میں سب سے سخت وعید وہ سود کے متعلق ہی آئی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ چونکہ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 باتیں ہیں: سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت، اللہ رب العزت کے قدرت کے 4 قصے، اور اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ، مفاہمہ، اور انبیاء سابقین کے ساتھ عہد۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بقرہ میں بھی کفار سے خطاب تھا، سورہ آل عمران میں بھی کفار سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب وہ یہود کے ساتھ تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں وہ نصارہ کے ساتھ ہے۔
ایک اور مناسبت وہ اس طرح ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہے، سورہ آل عمران کی ابتدا بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہے۔ اور میں پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جس صورت میں قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت بیان ہے، سورہ آل عمران میں بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 4 قصے ہیں۔ غزوہ بدر کا قصہ ہے کہ چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑے لشکر کو شکست دی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بڑھاپے کے عالم میں اولاد عطا کی گئی، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپنے کے حالت میں ابھی گود میں تھے کہ آپ نے بولنا شروع کر دیا اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانیوں کے 4 قصے تھے۔ تیسرے نمبر پر اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، باوجود اس کے کہ حق کے دلائل واضح ہو گئے، لیکن انہوں نے اعتراف نہیں کیا۔ پھر ان کو مباہلے کا کہا گیا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی کہ جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ پہلی کتابوں میں بھی توحید کا ذکر ہے، وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، قرآن میں بھی توحید کا ذکر ہے، قرآن نے بھی لا الہ الا اللہ کا درس دیا ہے، تو ان کو ایسی بات کی دعوت دی گئی جو وہ بھی مانے اور پاک پیغمبر بھی مانے، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے، اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ چوتھے نمبر پر انبیاء سابقین کے ساتھ عہد ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے کفار کی، اہل کتاب کی بدعمالیاں، بدنیتیاں، بددیانتیاں بیان کی ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین کے ساتھ عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء سابقین کے ساتھ یہ عہد کیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تمہاری امتیں اگر وہ تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اسلام کی دعوت دینے کے بعد، وہ امتیں اپنے عہد کی پاسداری نہ کر سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کے بجائے تکذیب اور انکار پر تل گئیں۔ آپ علیہ السلام کا انکار کیا، آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کو تکالیف دی۔ تو تیسرے سپارے میں جہاں پر یہ آیت ہے کہ انبیاء سابقین کے ساتھ عہد کا تذکرہ ہے، یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ آج کے ہمارے تیسرے سپارے کا خلاصہ تھا، جس کے 2 حصے تھے، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ سورہ بقرہ کے حصے میں 3 باتیں تھیں، 2 بڑی آیات تھی، آیت الکرسی، آیت مدائنہ، 2 نبیوں کے قصے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ، اور سود اور صدقے کے متعلق احکامات۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ، اس میں 4 باتیں تھیں۔ پہلے نمبر پر سورہ بقرہ سے مناسبت، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کے 4 واقعات، تیسرے نمبر پر اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا، پھر مفاہمہ ہوا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ چوتھے نمبر پر انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو آپ ان کی بات مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اگر وہ آپ کے بعد آئیں گے تو آپ کی امتیں ان پر ایمان لائیں گی، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کے بجائے
تکذیب شروع کر دی۔ وعلیکم السلام۔